حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قائد حریت کے بارے میں ان کی سیرت اور تاریخ کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک حوالہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر جب ابن ملجم نے شرک کا الزام دیا تھا تو اس نے ایک چھوٹا سا خط لکھ کر جس میں لکھا تھا کہ آپ یہ معاملہ کرنے کی وجہ سے مسلمان نہیں رہے، لہٰذا آپ تجدید ایمان کیجئے۔ اور فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جس وقت مولا علی شیر خدا تشریف لا رہے تھے اس وقت چپکے سے آ کر آپ کے ہاتھ میں دے کر تو غائب ہو گیا۔ نماز کے بعد جس وقت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا اس کو، تو آپ نے پڑھا، بتایا، پوچھا کہ یہ خط کس نے لکھا ہے، تو کوئی نہ بولا۔ تو جس وقت کسی نے جواب نہ دیا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط پر تھوک کے اس کو مسل کر تو پھینک دیا، کہا کہ اس خط کی اتنی حیثیت ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس زمانے میں آنکھ کھولی ہے اس زمانے میں اسی طرح کی فکر کے کافی لوگ موجود تھے، یعنی جو اہل اسلام کو سیاسی اعتبار سے بھی نقصان پہنچا رہے تھے اور دینی علمی اعتبار سے بھی نقصان پہنچا رہے تھے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر ایسی فکر کے اوپر تھوکا ہے کہ جو دین اسلام کی بھی مخالف ہے، محمد الرسول اللہ کی مخالف ہے اور اہل اسلام کی بھی مخالف ہے۔ آپ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اقدامات ہیں انہی کی روشنی میں آگے بڑھے ہیں۔ منشی محمد جعفر تھانیسری نے، حالانکہ وہ بظاہر مخالف ہے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اس نے شاہ اسماعیل کا تعارف کرواتے ہوئے جس وقت علامہ فضل حق خیر آبادی کا حوالہ دیا ہے تو معلوم نہیں تنزیہ دیا ہے یا کیسے دیا، لیکن ایک بات اس نے تسلیم کی ہے، وہ یہ لفظ اس کے یہ تھے، اس نے کہا کہ مولوی فضل حق معقولی خیر آبادی کہتا ہے جو اس زمانے میں حاکم اعلیٰ اور علم منطق کے پتلے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں جو افلاطون، سقراط اور بقراط کی غلطیوں کی تصحیح کرنے والے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر جو بزرگ ہیں دہلی خاندان کے جو علمی وجاہت جن کے حدیث بھی تو انہوں نے وہیں سے پڑھی ہے، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ۔ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ جہاں سے علم کی سند چلتی تھی، علم حدیث کی شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ ورثہ یہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک آیا ہے، لیکن اس میں یہ جو خاندان تھا انہوں نے نقلیات کی طرف زیادہ توجہ دی ہے، جو معقولات تھے ان کی طرف زیادہ توجہ نہ فرمائی، یعنی تفسیر کا علم، حدیث کا علم، ان کی طرف توجہ ان کی زیادہ رہی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے میں نقلیات کے ساتھ ساتھ عقلیات پر بھی ایسی مہارت تامہ لی ہے کہ باہر بیرون ممالک سے آنے والے جو علماء یہاں بر صغیر میں پڑھنے کے لیے آتے تھے یا کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے کے لیے آتے تھے، علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ کی چھوٹی سی عمر میں بھی ان کے سامنے لاجواب ہو جاتے تھے۔ جب اعتراض کرتے تھے تو علامہ کہتے تھے کہ یہ تمہارا سوال ہی ٹھیک نہیں ہے، تمہیں تو سوال یہ کرنا چاہیے تھا، تو جواب ہم کس چیز کا دیں گے؟ اچھا، دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، یہ میرا شعبہ ہے قانون کا، کہ جب سرکاری وکیل نے کچھ سوالات کیے نا اور جب ملزم سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ سوال اس کو کہتے ہیں 342 کی سٹیٹمنٹ ایک ہوتی ہے ملزم کی، جب وہ سوالات کیے نا جائز نے تو انہوں نے کہا نہیں سوالات میں سبکی ہے، سوالات یہ ہونے چاہیے، سوال بھی درست کیے۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ کمال ہے، یہ سوال انہوں نے ہمیں دے دی، کہا لیکن ان کے جواب یہ ہیں۔ تو اسی طرح آگے چل کے ایک بات اور بڑی جو زیادتی علامہ فضل حق علیہ الرحمہ کے ساتھ ہوئی وہ یہ کہ جو فتوی جہاد آپ نے دیا تھا فرنگیوں کے خلاف، اس کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے تعریف کرتے ہوئے کہا، انکار کیا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا۔ یہ تو ان کا بغض ہے نا، یہ تو حسد اور بغض، جنہوں نے علمی میدان میں علامہ سے شکست کھائی انہوں نے شکست کا بدلہ اس طرح لیا کہ یہ تو وہ فضل حق خیر آبادی نہیں۔ یہ اتنے بیوقوف لوگ اور احمق ہیں کہ کہتے ہیں وہ فضل حق دوسرا تھا، یعنی انگریز نے اتنے وہ جو تھی تفتیش کی، تحقیق کی، سارا کچھ کیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون فضل حق ہے، اس کی باقاعدہ رپورٹیں تیار ہوئی۔ علامہ فضل حق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصائد فتنۃ الہند کے اندر جو بات کہی تھی، جہاں سے یہ ساری بات چلی ہے، انہوں نے اپنے درد دل کا اظہار کیا تھا، کہا ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھنا یہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے کہ کفر ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کے بھی دشمن ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہے، اور جو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمن ہوگا، مسلمان اس کے ساتھ موالات کیسے رکھ سکتا ہے، اس کے ساتھ کیسے محبت کر سکتا ہے۔ یہاں سے ابتدا کی علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی احمد رضا کی فکر جو ہے وہ پروان جو چڑھی ہے تو فضل خیر آبادی کی فکر۔ بلکہ میں ایک جملہ یہاں پہ عرض کروں، جس وقت آپ نے جہاد کا حکم دیا اور پورے ہند کے اندر تو جس وقت جہاد شروع ہوا تو یہ اس کے آثار جو ہیں بریلی تک بھی آئے ہیں۔ صحیح ہے، اعلیٰ حضرت بریلی خود گئے ہیں حضرت فضل خیر آبادی گئے، لیکن یہ تو ان دنوں پیدا ہوئے تھے۔ بالکل، ایک سال پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد
آپ کو ہاتھ میں لے کر نا تو دعا کر رہے تھے کہ اگر یہ میرا بچہ بڑا ہوتا ہے اے کاش اسلام کے کام آ جاتا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا نے یہ بات کہی تھی کہ اس وقت جو کام کرنے والا بندہ ہے وہ تو علامہ خیر آبادی ہیں، لیکن تم مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ علمی محاذ پر جس وقت آئے گا نا اسلام کے دفاع کرنے کا تو یہ تمہارا بیٹا کام آئے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اپنی فکر کے اندر علامہ فضل حق خیر آبادی کے وارث ہیں، انہی سے اس چیز کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے. لیکن یہ بات کہ ان کے بارے میں اس بات کا انکار کرنا کہ فتوی جہاد علامہ خیر آبادی نے نہیں دیا، یہ واقعی بہت بڑی بے وقوفی ہے اس لیے کہ وہاں تو رپورٹیں تیار ہوئی باقاعدہ. جی جیسے عدالت کی ایک کارروائی تیار ہوتی ہے اسی طرح، بلکہ انہوں نے عدالتی کارروائی کے اندر جو رپورٹیں آگے منتقل کی گئی ہیں جرائد میں، اخبارات میں، وہاں یہ لکھا گیا کہ ابھی تو یہ حال ہے، آنے والے وقت کے اندر بھی اگر کوئی ہمیں سختی کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آ سکتا ہے تو وہ یہی بندہ ہے، اس کو فوراً ملک بدر کر دینا چاہیے. اور علامہ خیر آبادی علیہ الرحمہ کو اس کے بعد پھر کالا پانی بھیج دیا گیا اور وہاں سے آپ کے لیے مشقتیں اور سارے معاملات. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علم کے نام پر اس زمانے میں علامہ فضل حق علیہ الرحمہ کے ساتھ ہی اس جیل میں گئے ہیں، لیکن یہ تعجب کی بات ہے کہ وہ جس وقت واپس آئے ہیں تو وہاں سے مال کما کر لائے ہیں. علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہیں پر وصال ہی فرمایا ہے. آپ جو ہے وہ ویسے نہیں واپس آ سکے اس لیے کہ علمی اعتبار سے. لیکن یہ ہے کہ حضرت صاحبزادہ صاحب، میں آپ یقین کریں کہ پتہ نہیں زندگی میں کتنی دفعہ اس واقعہ سے رویا ہوں کہ آپ کے صاحبزادہ شمس الحق صاحب اور دیگر آپ کے شاگرد جو تھے، انہوں نے وہ درخواست دی ہوئی تھی اور جو سپرنٹینڈنٹ تھا نا وہاں کا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا ترجمہ اور تصحیح جو تھی وہ حضرت نے کی تھی. اس نے ریکمینڈ کیا کہ یہ تو اتنی بڑی علمی شخصیت ہے، ان کو اس طرح رکھنا اتنی دیر ہو گئی ہے 4 سال سے، تو ان کو رہا کر دینا چاہیے. تو یہ وائسرا نے اجازت دے دی ملاقات کی، اور ضمانت کا بھی اس نے کہا کہ ہم ان کو کچھ دیر کے لیے رہا کر دیں گے. آپ کی صحت اچھی نہیں تھی، آپ کو وہ دال دی جاتی تھی جو جسم کے اندر جاتی تھی اور اسی وقت نکل جاتی تھی، وہ ہضم نہیں ہو سکتی تھی، اس طرح کی دال تھی. اور پانی، کالا پانی جو ہے وہ تو پانی، اس کا نام ہی کالا پانی. تو یہ سیاہ کرتوت جو تھے ان فرنگیوں کے، تو یہ جب شمس الحق صاحب ان کے بیٹے اور یہ لے کے سارے ان کے شاگرد گئے تو وہاں ایک بڑا جنازہ برآمد ہو رہا تھا جیل سے، اور بڑے لوگ ساتھ جنازے کے تھے. تو انہوں نے کہا یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ فضل خیر آبادی کا. یہ بتائیں، یہ ہماری تاریخ میں اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی انہوں نے قربانیاں دی، اور ہم وہ محسن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو یاد بھی نہیں رکھا. ان کے نام پہ تو کوئی سیمینار نہیں ہوتے. میں ایک حوالہ ضرور دوں گا، زبان حال سے علامہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ فضل خیر آبادی کی تعریف ضرور کی ہوگی، اس لیے کہ علمی اعتبار سے جس وقت محاذ کھلا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تنقیص کے بارے میں، استخفاف کے بارے میں، تو اسماعیل نامی ایک آدمی نے جو کتاب لکھی مشہور زمانہ، وہ ساری جس سے یہ سارا فتنہ پھیلا آگے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو کہ خاندان سے وہ تعلق رکھتا تھا آدمی، تو آپ کو وہ کتاب پڑھ کے سنائی گئی. آپ ضعیف العمر تھے تو آپ نے فرمایا کہ میری بینائی چلی گئی ہے، اگر میری بینائی ہوتی تو میں اس کا پہلے جیسے میں نے رد لکھا ہے اور باطل مذاہب کا، میں اسی طرح اس کا بھی رد لکھتا. تو اس کا رد جو لکھا ہے علامہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے مطابق، وہ تو علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے.